مخلوط نظام تعلیم حقائق کے تناظر میں شریعت مطہرہ کا ایک اہم اصول سد ذرائع ہے، یعنی وہ امر جس کی اپنی حد تک گنجائش نکل سکے اور خود سے وہ جائز ہو، لیکن بعد میں کسی خرابی کا ذریعہ و سبب بنے تو اسے ابھی سے ختم کر دیا جائے تاکہ خرابی کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ جس ذریعہ سے برائی پیدا ہونے کا خدشہ ہو اس سبب کی روک تھام کی جائے تاکہ برائی کا راستہ ہی نہ کھلے۔ اسی اصول کے تحت اسلام نے ہوس پرستی سے بچاؤ اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے حکم فرمایا ہے کہ نمبر 1، مسلمان مرد اور خواتین اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اختلاط سے بچیں۔ نہ مرد دوسرے کی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھے، نہ ہی خاتون کسی غیر محرم مرد پر بری نظر ڈالے، اور نہ ہی حضرات و خواتین کی مخلوط مجالس ہوں۔ نمبر 2، خواتین پردے کا اہتمام کریں۔ فتنہ کے وقت غیر محرموں کے سامنے چہرہ نہ چھپانا اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ نمبر 3، اجنبی مرد و عورت کسی جگہ تنہائی اختیار نہ کریں، یہ کئی گناہوں کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، خاتون اپنے محرم یا شوہر کے بغیر اکیلے شرعی مسافت کا سفر نہ کرے ورنہ سخت گناہ گار ہوگی۔ ارشاد ربانی، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ اپنی ازواج اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، یعنی جب کسی حاجت کے لیے نکلنا ہو تو سر اور چہرے کو چھپائیں۔ فرمان مصطفی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد نبوی مروی ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم۔ کوئی بھی مرد کسی یعنی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے، اور کوئی بھی عورت محرم یا شوہر کے بغیر ہرگز سفر شرعی نہ کرے۔ یہ ارشاد سننے کے بعد ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا وخرجت امراتی حاجۃ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں غزوہ کے مجاہدین میں میرا نام بھی درج ہے اور میری بیوی حج کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے، یعنی اب میں جہاد میں شرکت کروں یا اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے چلا جاؤں تاکہ وہ اکیلی سفر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب فحج مع امراتک، جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اسلام مسلمانوں کو علم سیکھنے اور اسے پھیلانے کا حکم دیتا ہے، مگر تعلیم ہو یا کوئی اور شعبہ، بہرحال بنیادی اصول و ضوابط ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں، یعنی نظام تعلیم میں بھی سد ذرائع کا لحاظ لازم ہے، اور ہرگز ایسے طریقے کی گنجائش نہیں جو بے حیائی اور گناہ کا ذریعہ بنے۔ مخلوط نظام تعلیم سے متعلق شیطانی دھوکہ۔ ان حسین تعلیمات کے مقابلے میں شیطان نے بے حیائی کو ایسا مزین کیا کہ مخلوط نظام تعلیم ایجاد کر دیا گیا۔ پڑھائی اور سیکھنے کے نام پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھا بٹھا دیا گیا، پھر اس پر وسوسوں کو دلائل کا نام دے کر کہا جاتا ہے، نمبر 1، لڑکیوں کو گھر میں قید کر دینا ان پر ظلم ہے اور حالات کے تقاضوں کے منافی ہے۔ نمبر 2، بچیوں کو برابری کے حقوق دیے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، ساری دنیا ایسا ہی کر رہی ہے تو ہم ایک الگ انداز کیسے اختیار کر لیں؟ اس صورتحال میں پہلے تو ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ کیا مسلمان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح احکام کے مقابلے میں ایسے بے سروپا بہانے بنائے؟ پھر اس بات پر غور کیجئے کہ جن ممالک نے یہ نظام ایجاد کیا اور پروان چڑھایا ہے، کیا ان کے ہاں اس کے نتائج قابل رشک ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان ممالک میں نوجوانوں کی صورتحال پر لکھی گئی رپورٹس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسروں کو چھوڑیے، اپنے ملک کو لے لیجئے۔ پاکستان میں آئے روز بچیوں سے متعلق جو خبریں گردش کرتی ہیں اور کالجز یونیورسٹیز کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال علیہ الرحمہ کے اشعار یاد آتے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وسع مشرق کو جانتے ہیں گناہ۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین،
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اقبال جدید نظام تعلیم کو ڈرامہ یعنی شیطانی دھوکہ کہہ کر جس سین کا انتظار کر رہے تھے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے اور شیطانی دھوکے کو سمجھ جانا چاہیے۔ عافیت و بلائی اسی میں ہے کہ شرم و حیا کو فروغ دیا جائے، تعلیم کے ساتھ نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کا بھی بھرپور اہتمام کیا جائے اور بچیوں کے لیے شرعی تقاضوں کے مطابق الگ سے تعلیم کا نظام ہو۔